السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد آج میں ترجمے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پچھلی نشست پارٹ 14 میں ہم نے ورس آیت نمبر 108 سے 113 تک تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اس نشست سورہ بقرہ پارٹ 15 میں ہم آیت نمبر 114 سے سٹارٹ کریں گے، 114 سے۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا پچھلے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو ہم اس کا آغاز آیت نمبر 111 سے کرتے ہیں خلاصے کے طور پر، کہ جو کہ یہود اور نصارہ کی اپنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود اور نصارہ کی اپنی آرزوئیں بیان کر رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو ان کی آرزو اور امنگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر ایک گروہ نے، ہر ایک فرقے نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ لیا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم یہود کی بات کریں تو یہود عیسائیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان آرزوؤں پر چوٹ لگاتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سب ان کی خام خیالی آرزوئیں ہیں۔ اے نبی، ان سے پوچھو، ان سے دلیل مانگو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ثبوت لاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو برہان، اگر کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے تو اس معاملے میں تم پیش کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، یا اپنے اس دعوے میں یہودیوں کو کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ صرف یہودی جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں، یقیناً جنت میں لوگ جائیں گے، لیکن وہ لوگ ہوں گے جو اپنا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکا دیں گے، فرما برداری کی روش اختیار کریں گے، نیکیاں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا مرنے کے بعد اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ پھر یہودیوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے دین کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی کہ عیسائی کا جو دین ہے یہ ان کی اپنی اختراع ہے، اپنی طرف سے بنی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، اور دونوں ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو کیا احکامات دیے ہیں اس کتاب میں جنت میں جانے کے لیے۔ تو یہ بات کرنا کہ فلاں گروہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور فلاں گروہ مطلب جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کے پاس کتابیں ہیں، اور دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے اور اللہ کے نزدیک معتبر دین کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان گروہوں نے بھی کی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق یہ جو آیت ہے یہ آج کے مسلمانوں سے متعلق ہے۔ آج کے مسلمانوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی اپنے گروہی اور فقہی جو عصبیت ہے اور نسبت ہے اسی کو لے کر جو ہے اپنی نجات کی دلیل سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم فلاں فرقے سے وابستہ ہو جائیں گے یا ہم فلاں مرشد کے مرید بن جائیں گے تو نتیجتاً ہمیں جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ اس پر اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ جنت میں جانے کا جو معیار ہے وہ یہ قرآن ہے۔ جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، سمجھو کہ وہی جو ہے وہ جنت کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے سب اختلافات کے معاملے میں اللہ فیصلہ کر دے گا، یعنی کہ جو یہودی سرٹیفکیٹ بیچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں، اور عیسائی جو یہ سرٹیفکیٹ بیچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے اس طرح کی جو بھی یہ دعوے کر رہا ہے ان دعووں کی حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی، اور جس معاملے میں بھی یہ اختلاف کر رہے تھے اللہ اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ یہاں سے اب آیت نمبر 114 وہ 114 سٹارٹ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتا ہو، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ،
کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعی فیہا خرابہا، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو منع کرتا ہے کہ مسجد نہ جائے. جب لوگ مسجد میں نہیں جائیں گے تو مسجد خالی پڑی رہے گی، اور وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسجد خالی رہے. اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ان جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ ان یدخلوہا، کہ وہ خود اس میں داخل ہو، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان جیسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ کلام یہودی اور عیسائیوں سے متعلق ہے اور انہی سے مخاطب چلا آ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے دور میں، یعنی کہ یہ بات کر رہا ہوں 6 صدی عیسوی میں، ایک دوسروں کے معبدوں پر، ایک دوسروں کے مسجدوں پر حملہ کیا، یعنی کہ اپنی ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا، اور یہ کوشش کی کہ ان کی عبادت گاہیں بند کر دی جائیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایمپرر جسٹینین میں، جو کہ 6 صدی عیسوی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 صدی عیسوی ہیں، تو یہ 6 صدی عیسوی ہیں. ان میں جو ہے نا یہودیوں کے متعلق کافی نئے اصول بن گئے. ان کے سینگوگ جو ہیں، جہاں وہ یہودی جا کے عبادت کرتے ہیں، ان کو بند کر دیا، بلکہ کئی جگہوں پر ان کو پرمیشن لینی پڑتی تھی اپنے معبد خانوں میں جانے کے لیے. اور اسی طرح پھر یہودیوں کا جب دور تھا تو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ایسا کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی معبد گاہوں پہ، یعنی کہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ان کی معبد گاہوں پہ جاتے ہیں، جہاں پر اللہ کا مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، تاکہ اس کا نام لیا جائے اس اللہ کا، وسعی فیہا خرابیہ، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ معبد خانے یا مسجدیں خالی رہے. تو آپ ایک چیز پہ نوٹ کریں، یہاں پر مساجد اللہ ہے، حالانکہ یہاں پر عیسائیوں کی کلیسائیں اور یہودیوں کے جو ٹیمپلز ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو اس جگہ پر شر و فساد کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف ہے تم لوگوں کا، عیسائی کچھ اور چیزوں کو مانتے ہیں، یہودی کچھ اور کو مانتے ہیں، مسلمان جو مسلم ہیں وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ اختلاف تم لوگوں کا اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو ان کی عبادت گاہوں سے روکو جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو مانتے ہیں. اور اسی طرح یہودی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو وہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کا باہمی اختلاف اس بات کا سبب نہ بنے کہ ایک دوسرے کی عبادت خانوں پر حملے کرو، یا اس کو ویران کرو، یا اس کو مسمار کرنے کی کوشش کرو. اسی ذیل میں آپ سے ایک اور ذکر کرتا ہوں، کیونکہ میں ہر آیاتوں کو پاکستان سے کوریلیٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ان آیاتوں کو سمجھنے میں کمی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک خاص مذہب طبقہ فکر ہے جس کا نام قادیانی ہے. ان کو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں، بلکہ اگر وہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اس سے منع کرتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. جو لوگ یہ دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ان کو پتہ نہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے. ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نے مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ وہاں نماز پڑھتا ہے، وہ ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم اپنے مذہبی اختلاف کی بنیاد پر اس کے اس مسجد کو مسمار کرتے ہو، بلکہ کبھی کبھار ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہو. اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ سختی سے گرفت کرے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیاتوں کے سراسر خلاف ہے. آپ کو کوئی زیب نہیں دیتا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی جس نے مسجد بنائی ہے وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کو مسمار کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں آگے جا کے ایک آیت ہے، اور یہ آیت تک بالکل اس بات کی وضاحت کرتی ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں.
وہ آیت یہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اگر کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے دفع نہ کرے، یعنی کچھ لوگوں کو ختم نہ کرے، تو وہ خانقاہیں جہاں پر راہب بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کلیسائیں، گرجے کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے معبد خانے سیناگوگ اور مسجدیں، ان کو تباہ و برباد کر دے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ مطلب کہ یہ معبد خانے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کو ختم کیا جائے، ان کو کوئی مسمار کرے یا اس کو ڈیمولش کر دے یا اس کو اس طرح نقصان پہنچایا جائے کہ وہاں پہ پھر لوگ نہ جا سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں پھر ان آیاتوں کی جو میں تفصیل بتا رہا ہوں بڑی اچھے طریقے سے وضاحت ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کو، حالانکہ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے ذیل میں چل رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو رہا ہے. یعنی کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو جو عیسائی کو روک رہے ہو، اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو جو یہودیوں کو ان کے سیناگوگ سے روک رہے ہو. تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کے مسجدوں سے، اللہ کے جگہ جہاں پر لوگ جا کر اللہ کی عبادت کرتے اس سے منع کرتا ہے، کہ لوگوں کو روکتا ہے کہ اس میں جا کر اس کا اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کے خرابی کے در پہ رہتا ہے، اس کو ویرانی کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ویران رہے. حالانکہ ایسے لوگوں کو تو وہاں زیب نہیں دیتا تھا کہ سوائے خود بھی وہاں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. پھر اللہ انہی عیسائیوں اور یہودیوں کی جو وہ ہے آپس میں جو چپکلش ہے اور ایک دوسرے سے مخالفت ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب دونوں سمت اللہ کی ہی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم عبادت کے لیے منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم وہاں پر اللہ کا سامنا کر لو گے، تم وہاں اللہ کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع وسط والا ہے اور علم والا ہے. یعنی کہ وسط ہے اس کے پاس، یعنی کہ وہ مشرق اور مغرب میں قید نہیں، وہ وسیع ہے اور علم والا ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کرو گے اس کا علم ہے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ ایک اور یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے اپنے قبلوں کو جو ہے نا نجات کا ذریعہ سمجھ لیا اور سمجھتے ہو کہ اگر اس قبلے کے سمت کی طرف عبادت کی جائے تو بس وہی عبادت جو ہے اللہ کے جو ہے معتبر ہے. ایسا نہیں ہے، اور سمجھتے ہو کہ جو تمہارا قبلہ ہے وہی ٹھیک ہے اور دوسرے کا قبلہ غلط ہے. اس کے متعلق بھی اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کی جو ہے اس کے متعلق بھی یہودی اور عیسائیوں کا جو کنسپٹ ہے اس کو ٹھیک کیا ہے کہ اللہ کہ یہودی جو ہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی جو ہے وہ اس غار کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق دوبارہ زندہ ہو گئے تھے سولی پر چڑھنے کے بعد. تو 3 دن کے بعد جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اس ٹومب میں، تو یہ معاذ اللہ اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ وہی ہے جو ایسٹر کہلاتا ہے جو اپریل میں آتا ہے، جس میں یہ ریزریکشن مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے قبلے بنا دیے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اللہ کے حکم سے جدھر بھی تم اپنا چہرہ کرو گے، جہاں پر اللہ کا حکم گا یہ تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہے، تو وہاں پر تم اللہ کو پا لو گے. یعنی کہ اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بیت المقدس کی طرف جو ہوا یہ تھا کہ شروع میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے یروشلم میں، تو وہاں پر جو ہے وہ لیوک کے مطابق یعنی کہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو لیوک 2:41 سے 50 میں ہے کہ جب وہ بچے تھے تو وہ اکثر جو ہے وہ یہودیوں کے معبد خانے میں جاتے تھے اور جو ان کے ٹیچر تھے ان سے سوالات بھی کرتے تھے. یہ لیوک کے مطابق ہے. پھر میتھیو میں ہے 21 سے چیپٹر 21 ورس 12 سے 13 میں ہے، 12 سے 13 میں
کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ ان کے یہودیوں کے معبد خانے آئے تو وہاں تجارت کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ایک مقدس مقام ہے، یہاں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اس میں جاتے تھے معبد خانوں میں اور یہودیوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر لازمی بات ہے پھر عیسائیت عقیدہ آ گیا اور انہوں نے پھر اپنا جو ہے قبلہ بنا دیا۔ تو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ اب اللہ کو تم جو اپنے نظریے کے مطابق مشرق اور مغرب میں قید کرنا چاہتے ہو، یہ عقیدہ باطل ہے۔ جو تم سمجھتے ہو کہ اگر تم صرف مشرق کی طرف چہرہ کرو گے اور تم صرف اللہ کو وہاں پاؤ گے تو تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ اور کہا یہودیوں کہ اگر تم مغرب بیت المقدس کی طرف اگر رخ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور تو تم سمجھو گے کہ وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے اور اللہ کا علم وسیع اور وہ خود بھی وسعت والا ہے۔ تو جہاں پر اللہ نے تمہیں حکم دیا اگر تم وہاں عبادت کرو گے تو اس کے حکم کے مطابق تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ باقی وسعت ہے اللہ کے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرق اور مغرب میں قید ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم، اللہ ایک وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور انہوں نے نجات کے لیے عیسائیوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ نجات کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے لیے سمتیں مقرر کی ہیں مشرق و مغرب کی، تو عیسائیوں نے نجات کے لیے اللہ کا معاذ اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا ہے کہ یہ جو عیسیٰ ہے معاذ اللہ کا بیٹا ہے، وہ یہ سولی پر چڑھ کے ہمیں اس نے نجات دلا دی۔ تو جس طرح انہوں نے مشرق کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اس کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھ گیا اور سولی پر چڑھنے کے بعد ہمارے سارے پاپ دھل گئے ہیں اور یہ ہماری نجات ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، وہ ذات بیٹے کے حوالے سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس اللہ کا ہے۔ مطلب یہ کہ سب اس اللہ نے بنائے ہیں، بالکل اس کلمے سے، کن سے، جس کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، جس کی نسبت یہ اللہ کی طرف اس کا کر رہے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل اس کن سے ہی بنے ہیں جس کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس اللہ کا ہی ہے اور سب اس کن سے ہی بنے ہیں۔ اللہ فرماتے قل لہ قانتون، زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اور خود عیسیٰ علیہ السلام سب اس کے فرما بردار ہے۔ تو یہ کہنا ایک شرک ہے، ایک کفر ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ لوگ بیٹے کی نسبت اس حوالے سے اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ جان نشینی کا، جس طرح یہ دنیا میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں کے مرنے کے بعد بیٹا جانشین ہوتا ہے اور اس طرح، تو یہ اسی لیے بھی نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اسے کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اول و آخر، ظاہر اور باطن۔ اور اللہ فرماتا ہے یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو یہ جو تم اپنے اوپر اللہ سبحانہ اپنے ذات کو کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق دیتے ہو، یہ غلط ہے۔ انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، تو اسے کسی قسم کی جانشین کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، سب اسی نے کن سے بنایا ہے اور سب اسی کی فرمانبردار ہے۔ قل لہ قانتون بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر نمونہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس کو کسی، جس طرح لوگ بیٹھ کر ڈرائنگ کرتے ہیں اور پھر آرکیٹیکچر بناتے ہیں کسی بلڈنگ کا اور پھر اس آرکیٹیکچر کے حساب سے وہ اس بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات، اسے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈرائنگ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ وہ
وہ پیدا کرتا ہے بغیر کسی نمونے کے. اسی طرح اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا دیا بغیر کسی نمونے کے، صرف کن سے. اور اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو پس وہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے کسی ڈرائنگ اور آرکیٹیکچر کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کی طرف، انسانوں کے متعلق اس خیال کو رد کرتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تو معاذ اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے جو انہوں نے کیا ہے، تو اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی ڈرائنگ کی ضرورت نہیں کہ اس کو ضرور باپ اور ماں کو ملا کے ہی بچہ پیدا کرنا ہے. وہ بغیر ڈرائنگ کے، وہ بغیر باپ کے یا وہ بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں. اور آدم علیہ السلام اس کی بڑی اچھی مثال ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جا کر اس کی مثال دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل آدم علیہ السلام کو سمجھو. اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز کے پیدائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر نمونے کے بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس نے. اور جب اتنا مشکل، یعنی کہ زمین اور آسمان اتنی بڑی چیزیں پیدا کی ہے بغیر نمونے کے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا ہے؟ وہ تو ان سے بہت چھوٹی چیز ہے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ بغیر نمونے کے جب زمین و آسمان کو پیدا کیے، تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس کام سے کہہ دیتا ہے، پس اس کام سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام پس ہو جاتی ہے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نے اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر دی ہے، معاذ اللہ یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. باقی رہی یہ بات کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کسی کو پیدا کرنے کے لیے اس کا باپ کا ہونا ضروری ہے. وہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کام کو صرف وہ کہہ دیتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ کن ہے، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آج کا سیشن ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے نشست میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.